الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بہت زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر مظہر الاسلام میں لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ سالک محنت سے قرب الہی پاتا ہے، اس کو بڑی ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جبکہ مجذوب جو ہے اسے اللہ تعالیٰ خود بخود منتخب کر لیتا ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے کہ جو مجذوب ہے اسے اللہ نے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اور جو سالک ہے اس کو بڑی محنت کرنا پڑی اور پھر قرب الہی ملا۔ کیا فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر؟ کیوں اس کسی ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کر لیتا ہے کہ یہ مجذوب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ مجذوب ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تصوف یا سلوک میں جو مجذوب ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو باقاعدہ تصوف کی تربیت لے رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور جسے انوارات و تجلیات کا ایک مشاہدہ یا ایک حصول ایک راستے پہ چل پڑا ہے، تو کسی جگہ جا کر اس کے گواہ جواب دے جاتے ہیں، اس کا ذہن ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کچھ ایسی باتیں اس کی آتی ہیں مشاہدے میں جو اس کی جو دماغ کی صلاحیتیں انہیں چھل کر دیتی ہیں، اور جب وہ چھل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مکلف نہیں رہتا، پاگل ہو جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ یوز لیس ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر کوئی واقعی راہ سلوک پہ چلتا ہوا سلوک کی وجہ سے پاگل ہو گیا تو جو کچھ لے چکا تھا وہ تو اس کا رہ گیا، آگے وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں، مقرب کہاں سے ہو گیا۔ اچھا۔ جذب اگر کوئی مرتبہ ہوتا تو نبی مجذوب ہوتے، ایسی کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا۔ جذب کمزوری ہے۔ صحیح صحیح۔ یعنی آدمی کی صلاحیتیں شل ہو جاتی ہیں، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے۔ جب دماغ کام چھوڑ دے بندہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا۔ اس کے بعد اگر وہ غلطیاں بھی کرتا ہے یا وہ کوئی نیکی کو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس کا دماغ ہی چھل ہو گیا۔ جو پیچھے وہ لے کے آیا تھا وہ اس کے پاس رہ گیا، آگے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ جیسے مر گیا جیسے زندہ ہے برابر ہے۔ تو منتخب کیسے ہو گیا؟ اگر یہ انتخاب ہوتا تو سب سے پہلے نبی مجذوب ہوتے۔ تو یہ غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ جو مجذوب ہے یہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ یوز لیس ہے، قریب کہاں ہے بیچارہ۔ اچھا۔ یعنی جہاں تھا وہاں تک رہ گیا، اب جب دماغ کام چھوڑ گیا تو وہ پچھلا تو ضائع نہیں ہوگا، لیکن آگے وہ کچھ کما نہیں سکتا۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی اچھے عہدے پہ بھی ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو ختم، پھر وہ کیا رہے گا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو جذب کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ صحیح۔ اگر یہ کمال ہوتا تو انبیاء میں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اور اس پروسیس سے گزر کے جو آگے پار نکل جاتا اور ہے، جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں انہیں ہم خواہ مجذوب بنا لیتے ہیں۔ مجذوب صرف وہ ہوتا ہے جو راہ تصوف پہ چلتے ہوئے کسی تجلی کسی مشاہدے کی وجہ سے اس کا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے تو اسے مجذوب سالک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ویسے ہی لگا یہ تو ہم نے ویسے ان کے ساتھ بزرگی لگا دی۔ بالکل ٹھیک۔ جسے اپنا ہوش نہیں ہے وہ آپ کو کیا سنبھالے گا۔
بالکل ٹھیک، بالکل تو یہ کمزوری ہے. مجذوب کوئی سلیکٹڈ یا منتخب نہیں ہوتے، ایک کمزوری ہے، انسانی بشری کمزوری ہے، اس کا شکار ہو جائے. صحیح، بالکل تو ٹھیک. یہ کانسیپٹ بنیادی طور پر غلط ہے. غلط ہے، بالکل ٹھیک. اور کسی مجذوب کے پاس جانے کا کچھ حاصل نہیں ہے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ اسے دعا کا ہوش ہے، نہ بد دعا کا ہوش ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح، یہ محض ہمارے اوہام ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تانیہ اسلام آباد سے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے اکثر اہل نظر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اس دنیا جیسی کئی اور دنیایں بھی ہیں جہاں ہم جیسے ہی انسان بستے ہیں، تو یہ کیا درست ہے؟ دنیاؤں کا ہونا تو آپ کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا. بالکل. یہ تو کوئی عجیب بات نہیں. انسان کا ہونا اسی زمین پر ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے انسان. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام یہیں اتارے گئے، یہیں تمام انبیاء آئے. کسی دنیا میں کوئی اور نبی آپ نے قرآن میں، حدیث میں، کسی مذہبی کتاب میں، کسی کانسیپٹ میں پڑھا؟ نہیں. اور دنیاؤں کا ہونا اور بات ہے. ٹھیک ہے. وہاں کوئی مخلوق وہاں کی بستی ہو وہ اور بات ہے. یہ مخلوق جسے شرف انسانیت بخشا گیا اور جسے عظمت الہی کا شعور دیا گیا اور جسے بہترین مخلوق قرار دیا، یہی مخلوق ہے جس میں انبیاء پیدا ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں پیدا ہوئے، اور ایسی کہیں کوئی مخلوق نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شاہین خالد ہیں سلامت پورہ لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ جب کوئی اس جہان فانی سے رخصت ہونے لگتا ہے، یعنی کہ وقت نزاع، کہتے ہیں اکثر کہ اس کے عزیز و اقارب کی ارواح جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس سے ملنے آتی ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا حوالات میں چلے جاتے ہیں، جی. قید ہو جاتے ہیں، ملنے آتے ہیں. قید سے رہائی ملے گی تو آئیں گے، وہ تو قید ہے. بزرگوں کی ارواح جو نجات میں ہیں وہ جنت ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. جنت چھوڑ کر یہاں کون آتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اور جو گرفتار بلا ہیں، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا مفہوم ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. ٹھیک ہے. جو گرفتار ہے اسے آنے کوئی نہیں دیتا، جو جنتی ہے اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنت چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ فرشتے آتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، بندہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. نیک ہے تو فرشتے بھی جنت کے ہوتے ہیں، بدکار ہے تو فرشتے بھی عذاب کے ہوتے ہیں. کوئی روحیں شوہیں نہ آتی ہیں نہ جاتی ہیں، روحیں اپنے معاملات میں مگن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ غلط ہے. مفروضہ. بالکل صحیح. عمر الوی برے والا سے یہ کہتے ہیں کہ وسوسوں سے نجات پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑا آسان ہے، وسوسے کو چھوڑ دیں. لیکن چھوڑا کیسے جائے جی؟ نہیں، بات یہ وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ ایسے خیالات کا آتے جانا. آپ ان خیالات پہ غور کرتے ہیں تو وہ بڑھتے جاتے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو رد کر دیں، ختم ہو جاتے. صحیح. دیکھیں نا، اب رد کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس کانسیپٹ ہونا چاہیے. اصل بات تو وہ یہی. آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لاحول پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس کے معنی پہ غور کرنا شروع کر دیں، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، آخری 2 سورتیں پڑھنا شروع کر دیں، اس کے معنی پہ غور شروع کر دیں، وسوسے کی طرف توجہ ہٹا لیں تو وہ ختم ہو جاتا. صحیح صحیح. وسوسہ آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور یہ ایک بار نہیں آتا، ساری دنیا کو آتا ہے، ہر زیرو کو آتا ہے اور ہمیشہ آتا ہے، کیونکہ ایک شیطانی حرکت ہے، وہ کوشش کرتا ہے بندے کو الجھانے کی. اب اس کا رد آپ کے پاس سوٹی اور لاٹھی سے نہیں ہے. صحیح. اس کا رد آپ کے پاس اللہ کی یاد ہے. جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان کی وہ تدبیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو آپ اللہ سیکھیں، ذکر کیا کریں. اگر ذکر قلبی نصیب نہیں ہے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے ترجمے پہ غور شروع کر دیں. آپ کو لاحول والا آتا ہے وہ شروع کر دیں، معوذتین پڑھیں اور ان کے ترجمے پہ غور کریں تو دیکھیں اللہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کمزور ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. تو آپ ادھر متوجہ ہو جائیں تو وہ ختم ہو جائے گا.
بالکل ہم کرتے یہ ہیں کہ اسی کو سوچتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھے نہیں چھوڑتا. بھئی آپ اسے نہیں چھوڑ رہے ہو, آپ اسے چھوڑ دو. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. نجمہ شافع لاہور سے, ان کا سوال ہے کہ صدقہ کیا ہے, کیسے دیا جاتا ہے, کسے دیا جاتا ہے, کہاں دینا افضل ہے؟ صدقہ وہ ہے جیسے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, ٹھیک ہے, تو فرض تو آپ نے دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں آپ نفل دیں گے, ثواب کے لیے مزید زکوٰۃ کے علاوہ دیں گے, وہ صدقہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح فرض ہے, اب مزید ثواب کے لیے آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ نفل ہو نفل جاتا ہو ہے. جاتی ہے. ٹھیک ہے, نفل کا معنی ہی فائدہ ہے, نفل کا لفظی معنی ہے فائدہ, مزید استفادہ, فائدہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو صدقہ نفل عبادت ہو جاتا ہے. اب زکوٰۃ پہ پابندی ہے کہ آپ مسلمان سے لیتے ہیں, مسلمان ہی کو دے سکتے. ٹھیک ہے, صدقے پہ وہ پابندی نہیں ہے, آپ نان مسلم کو بھی دیں, جو بھی غریب ہو, جو بھی بیمار ہو, جو بھی معذور ہو, کسی کو بھی دیں. وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جاتی زکوٰۃ لی بھی مسلمانوں سے جائے گی, اور خرچ دی بھی صرف مسلمانوں پہ مسلمانوں کی. صحیح, بالکل ٹھیک. اور صدقات جو ہے, صدقات جو ہیں اس میں انسان, پوری عالم انسانیت, جانور بھی شریک ہیں. آپ کسی بھوکے پیاسے جانور کو پٹھے خرید کر ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ. تو اس میں افضل کہاں پہ ہے صدقہ دینا؟ جہاں کوئی ضرورت مند ہو وہ وہیں افضل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ عیاشی کے لیے نہ دیں, پیشہ وروں کو ٹھیک نہ ہے. دیں, ضرورت مندوں کو دیں. تو جس ضرورت مند کو جس کی ضرورت پوری کریں گے وہ افضل ہے. وہ افضل ہے. بالکل ٹھیک ہے. عزیز جی, سوالات اور بھی ہیں, شامل کریں گے پروگرام میں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں, تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے, 0333455021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی, اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. یہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ عشر کن فصلوں پر لگتا ہے, اور خاص کر کے کپاس کی فصل کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. زمین کی جو آمدن ہے سب پہ عشر ہوتا ہے, جو بھی فصل ہو, جو بھی فصل لگے جو گی بھی اس پہ فصل آئے اس پہ عشر ہوگا. جہاں بارانی فصل ہوتی ہے وہاں آپ 10واں حصہ دیں گے. 10واں حصہ, اسی لیے اسے عشر کہتے ہیں. عشر 10ویں حصے کو 10واں حصہ, کہتے ہیں. ٹھیک اگر ہے. مثلا 100 من گندم ہوئی ہے بارانی, تو 10 من جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرح جائے گی, بیت المال میں جائے گی. ٹھیک ہے. آپ پانی لگاتے ہیں تو پھر 20واں حصہ دیں گے. پھر 20واں حصہ دینا ہے. جہاں آپ آبی رقبہ ہے, آپ پانی بھی لگاتے ہیں, جو قدرتی پانی پہ پلتی ہے, وہاں 10واں حصہ دیں گے, اسے عشر کہتے ہیں. جن فصلوں کو آپ, جیسے نہری علاقے ہیں جہاں آپ بیج بھی ڈالتے ہیں, کھاد بھی ڈالتے ہیں, آلو بھی چلاتے ہیں, اور پانی بھی آپ لگاتے ہیں, تو وہاں آپ 20واں حصہ دیں. یعنی کہ اگر 100 من ہے تو جہاں پہ بارانی ایریا ہے وہاں پہ ہمیں 10 من کی, جہاں آبی ہے 5 من جائے گی, وہاں 5 من جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ دینا لازم ہے؟ لازم, فرض ہے. فرض ہے, عشر فرض ہے, فرض, زکوٰۃ کی طرح. تو حضرت جی, میرے مشاہدے میں یہ چیز بہت کم آئی ہے کہ کسی, یا وہ شاید اس میں پیسے اس میں کنورٹ کر کے دے دیتے ہیں. وہ تو نہیں, لوگ دیتے ہیں جی, پیسے کر کے دیتے ہیں, لوگ دیتے ہیں. دیتے ہیں, دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے, ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ سے اس کا مطلب زکوٰۃ کی جو پیمنٹ جاتی ہے اس میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ الگ سے جانی ہے, یہ الگ سے جانا ہے. یہ زمین کی آمدن پر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, عشر بھی دیتے ہیں, الحمدللہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ اپنے طور پہ بھی دے سکتے ہیں جس طرح زکوٰۃ, چونکہ کوئی مرکزی نظام نہیں ہے نا, تو اب تو اپنے طور پر ہی دیا جائے گا. اپنے طور پہ دیا جائے گا.
بالکل ٹھیک ہے. ورنہ حکومت کا مسلمان حکومت کا مرکزی نظام ہونا چاہیے، بیت المال ہونا چاہیے، اس میں جانے چاہیے. اور اگر یہ عشر کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام اگر ٹھیک کر لیا جائے ملکی سطح پہ تو میرے بھائی میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کرایا تھا، شاید گجرانوالہ شہر کا صرف، جی جی اور ہم نے اندازہ کیا تھا کہ جو ملکی بجٹ ہے اس سے عشر اور زکوٰۃ کی رقم بڑھ جاتی ہے. صحیح، یعنی صرف زکوٰۃ و عشر اگر لگا دیا لگا جائے لیں آپ تو آپ پورا معاشرہ ٹیکس فری کر سکتے ہیں. اچھا آپ پورے ملک کو ٹیکس فری کر سکتے ہیں، آپ کو ٹیکس نہیں لگانے پڑتے، اتنی رقم جمع ہو جائے. اور یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا عشر کا پیسہ ہے اس سے قرضے بھی دیے جا سکتے ہیں، واپس ریٹرن کیے جا سکتے ہیں؟ اسے سود میں نہیں دیا جا سکتا، اچھا، قرضے میں دیا جا قرضے میں دیا جا سکتا ہے، سود میں نہیں دیا سود. جا سکتا. بالکل صحیح ہے. چلیں اس پہ کسی وقت ہم ایک اور پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہم بات کریں گے ٹیکس اور عوام میں کہ یہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اچھا ہے. اگلا سوال حضرت جی المرشد میں شامل کرتے ہیں. محمد یونس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہوں اور پریشانی میں رہتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور اسی طرح سے اگر میں کوئی نیکی کر بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے بے چین کر دیتی ہے اور میں یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ میں شاید سب سے بہتر انسان ہوں. تو ادھر بھی پریشانی ہے ادھر بھی پریشانی ہے، کیا کروں؟ گزارش یہ ہے کہ نیکی سے ہمیشہ سکون ملتا ہے، پریشانی نہیں ملتی. شرط یہ ہے کہ نیکی نیکی ہو، صحیح، کسی پر احسان کر کے نہ کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کی جائے، اجر کی امید ادھر سے رکھی جائے تو پھر پریشانی نہیں، سکون ملتا. اگر ہم واقعی عملاً ایک نیکی بھی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں تو وہ نیکی کی شکل میں بجائے خود ایک برائی ہے، اس سے تو پریشانی آئے گی. بالکل صحیح. تو آپ اپنی نیکیوں کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نیکی تب نیکی بنتی ہے وہ جب اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی نیکی نیکی نہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ نیکی اللہ و اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کی جائے تو پھر اجر کی توقع ادھر ہوتی ہے، اس پر احسان نہیں ہوتا. صحیح. اور جس نیکی میں احسان اس پہ جتایا جائے جس سے نیکی کر رہے ہیں تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی، بالکل وہ پریشانی ہی دیتی ہے. بالکل تو برائی خود نافرمانی ہے، برائی سے پریشان ہونا تو توبہ بن جاتی ہے، اچھی بات ہے. پریشانی ہی توبہ ہے کہ غلطی ہو گئی، پریشان ہوا تو یہی توبہ ہے، لیکن پریشانی کا رزلٹ آنا چاہیے، پھر وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. صحیح. بالکل اگر آپ وہی غلطی پھر کرتے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ میز ایکٹنگ کر رہے ہیں. صحیح. پریشان ہوتے تو پھر نہ کرتے، نہ کرتے. یہ نہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے ایک مشروب پیا، اس سے آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا، جہیزہ ہو گیا، کیا ہو گیا، پھر پئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر آپ نے برائی کی، اس سے پریشان تو پھر کریں گے. تو اگر یہ پریشانی ہے یہ مبارک ہے، یہ توبہ ہے. اور اگر ویسے کرتے ہیں خود ہی کہتے ہیں میں ذرا سا پریشان ہوں، ہوتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اور ٹھیک ہے. بات. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ جو نیکی کر کے تکبر میں نیکی کر کے تکبر تب آتا ہے جب کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان جتایا جائے. بالکل ٹھیک. اگر اللہ کی اطاعت کے لیے کی جائے تو شکر کا جذبہ آتا ہے کہ تیرا احسان ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی، ورنہ میں کم کر سکتا. صحیح بات. تو یہ ہلکا سا فرق. بالکل ٹھیک. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. علیزہ ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ میں بی ایس آنرس کی اسٹوڈنٹ ہوں. کچھ عرصہ سے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پڑھا ہوا یاد نہیں ہوتا، لاکھ دہراؤں ذہن سے نکل جاتا ہے. آپ بحیثیت صوفی اس سلسلے میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے اور دعا بھی ضرور فرمائیے، بہت مہربانی. انشاءاللہ بیٹے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس ایج میں آپ ہیں یہاں آ کر انسانی ذہن بہت الجھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو عمر ہوتی ہے وہ بچوں کی ہو، لڑکوں کی ہو، بچیوں کی ہو، یہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ایک عہد سے دوسرے عہد میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ یادیں پچھلی ہوتی ہیں، کچھ خدشے آگے کے ہوتے ہیں، تو بڑا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے. یہ مسئلہ آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ سب بچوں کا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس میں آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ساتھ. نماز باقاعدگی سے پڑھیں, قرآن کریم چند آیات پڑھیں لیکن روز پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں. بالکل ٹھیک. روزانہ کا معمول بنا لیں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. ساتھ وقت ملے تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیا کریں تاکہ ذہن ایک طرف سے مطمئن ہو کر دوسری طرف پورا کام کر سکے. صحیح, بالکل ٹھیک. یہ جو اضطرابی کیفیت اور ہے, یہ کوئی گھبرانے کی بات گھبرانے نہیں کی ہے. یہ ایج ایسی ہے کہ بندہ بچپن سے جوانی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے اور درمیان میں ہوتا ہے تو اسے کچھ پیچھے کی تلخیاں یاد ہوتی ہیں, کچھ آگے کے خدشات ہوتے ہیں, وہ تلخیاں اور خدشات الجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بس اللہ اللہ کریں تھوڑی سی. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال جی جویریہ ملتان سے, آپ کے پروگرام میں زیادہ تر تصوف ہی ڈسکس ہوتا ہے, سو میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تصوف ایک موزوں شخصیت بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے؟ دراصل مجھے غصہ بہت جلد اور بہت زیادہ آتا ہے. کیا اس سلسلے میں ذکر خفی کرنے سے مجھ میں ایک اچھی تبدیلی آ سکتی ہے؟ انشاءاللہ تصوف ہے ہی انسان کی تراش خراش کر کے اسے موضوع بنانے کا نام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فزیکلی بھی, مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی ٹھیک ہے, انسان کو صحیح انسان بنانے کا نام ہی تصوف ہے. بالکل صحیح. صفا سے ہے نا, کاٹ چھانٹ کر کے صفائی کر کے صاف ستھرا کر کے اسے بہتر کرنے کا. تو ضرور کریں انشاءاللہ, ذکر کی برکات سے حواس بہتر کام کرنے لگ جاتے ہیں. غصہ کیوں آتا ہے؟ جب ہم چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے. ہم ایک فعل کو, ایک جملے کو تو سنتے ہیں, اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں, وہ کیوں ہوا, یہ ہمارے بس میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اگر ہمیں یہ بھی اللہ بصیرت دے دے کہ ہاں بھائی اس کا بنتا تھا, اس کے ساتھ ایسا ہوا, اس سے یہی جملہ نکلنا چاہیے, تو پھر ہمیں اس کا وہ غصہ نہیں آتا. کیا بات. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اکثر ہم لوگ اپنی یا تو کم علمی کی وجہ سے یا مطلب ہم خود ہی وہ ریزن ایک آدمی نے گالی دے دی, وی شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ. کیوں دی, کیوں, واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ, اس پہ ہم غور نہیں کرتے. تو پھر ہم چاہیں گے کہ اس کا وہ ریزن ہٹ جائے تاکہ آئندہ یہ گالیاں نہ دیا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہم اپنی طرف تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہے جس کے لیے وہ گالیاں بس دے وہ رہے ہیں. تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. تو پھر اور اللہ اللہ کرنے سے نگاہ میں وسعت آتی ہے, علم میں وسعت آتی سبحان ہے, اللہ. حوصلہ ملتا ہے, صبر ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عائشہ ستوت لاہور سے, ان کا سوال ہے کہ حضرت جی ایسی عادات جو پختہ ہو کر فطرت ثانیہ بن چکی ہوں, کیا ان کا علاج بھی ذکر الہی سے ممکن ہے؟ گزارش یہ ہے کہ صدیوں کے کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو سبحان جائے. اللہ. کہاں سبحان کفر کہاں اسلام. بڑے فاصلے. یعنی ایسے لوگ تھے جن کے جہاں تک وہ جانتے تھے نسلیں کافر تھیں. بے شک. جب مسلمان ہوئے تو مثالی مسلمان بن گئے, سبحان اللہ. ساری عادتیں بدل گئی. کاش ہم صرف کلمہ ہی اس کے معنی سمیت سمجھ کر پڑھ لیتے تو یہ سارا کام بدل جاتا. تو ذکر تو ایک ایسی محنت ہے جو اسے خود بخود بدل دیتی. سبحان اللہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے اگر آپ میں کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح نہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کافر کیسے مسلمان ہو جائے, ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے. کیسے, جس کی عمر گزر گئی, باپ دادا کو اسی دین پہ دیکھا, پھر اپنے 60-70 سال بیت گئے, لیکن ایک کلمے نے سب صاف کر دیا. مزاج بدل گیا, سوچ بدل گئی, کردار بدل گیا. تو بھائی دین میں ایک قوت ہے, ہاں اسے دین سمجھ کر اپنا. ہمارے گلے موروثی پڑا ہوا ہے بائی برتھ ایکسیڈنٹ وہ آر دا مسلمس. یہ اصل بات ہے, اصل رولا یہ ہے. ہم تھوڑا سا اس سے آگے نکلیں, اسلام کو اپنائیں کہ میں مسلمان ہوں, میرا اسلام ہے, پھر اسلام کے تقاضوں کو سمجھیں. تو عادات تو کوئی شے نہیں ہے یار, انسان کی بنائی ہوئی باتیں بدل جاتی. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, تو ابھی انہی باتوں میں ایک بات مجھے ابھی یاد آ گئی, لیکن میں وہ کر کے جاؤں گا. ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوئے
لوگ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا پروگرام لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم باقی مولویوں کے پروگرام دیکھتے ہیں تو لگتا ہے وہ بھی اپنا ذکر کر رہے ہیں, ان کی اپنی کوئی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری اٹیچمنٹ جو ہے اسلام کے ساتھ, وہ مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری نہیں ہوتی منور میاں, باتیں اللہ کی ہوتی ہیں, سارے اللہ کی باتیں کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن وہ اس سطح پہ آگے شاید ان کو سمجھ نہیں آتی. بس وہ تو ہم ذرا عام آدمی کی سطح پہ آ کے بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333495521, اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب. حضرت جی, اگلا سوال ہے سمن علی انگلینڈ سے. ایک حدیث پاک ہے, جہاں سے اچھی بات ملے لے لو, کیونکہ یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے. اس کی تشریح ایک عالمہ نے یہ کی ہے کہ مذہب سے اچھی باتیں لے کر اس پر عمل کرو, یعنی ہر مذہب سے. میں نے ان سے کہا کہ ہمارا دین ہر لحاظ سے مکمل ہے, ہم دوسرے مذاہب کی طرف کیوں دیکھیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ دین مکمل ہونے کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ جہاں سے اچھی بات ملے لے لو. اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور صحیح سمجھ اور صحیح شعور دیں. دین اسلام کی خصوصیت جو ہے وہ قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھی پسندیدہ بات جو اللہ کو ہے وہ دین کے باہر رہ نہیں گی. بالکل ٹھیک. جہاں تک مذاہب, دوسرے مذاہب جو ہیں آسمانی مذاہب ہیں, تورات انجیل زبور کو ہم اللہ کی کتابیں مانتے ہیں, ہم تمام انبیاء کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں, لیکن اتباع صرف محمد الرسول اللہ کا ہو. عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں, آسمانوں پہ زندہ ہیں, واپس تشریف لائیں گے دنیا میں, اتباع کریں گے محمد الرسول اللہ. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. یہ حدیث پاک جو ہے اس کا مطلب آپ نے سمجھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرور زمانہ سے ہم نے اپنا کردار چھوڑ دیا. ہم دکان پہ بیٹھ کے بددیانتی کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں. عیسائی نان مسلم میں آتا ہے, اہل کتاب ہے, لیکن مسلمان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ دیانتداری سے سودا بیچتا ہے. تو یہ تمہاری گم شدہ بات ہے. یہ بات اس نے تم سے لی. سبحان اللہ. جب اسلام آیا تو یورپ کیا تھا, انہیں دا کیو مین کہتے ہیں, یہ تو غاروں میں رہتے تھے, انہیں مکان بنانا نہیں آتا تھا. یہ تہذیب انہوں نے کہاں سے لی؟ چھوٹے بڑے سے بات اخلاق سے کریں گے, انہیں کس نے بتایا؟ یہ تو گلے پڑتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہماری گمشدہ بات ہے. یہ آپ اپنے آپ پہ غور کریں تو یہ تمہاری بات تھی جو انہوں نے لے لی, اور آج وہ دنیا میں سرخرو ہیں اور ہم اسے چھوڑ کر رسوا ہو رہے ہیں. تو اپنی وہ بات واپس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مذہب ملے وہی پکڑ لو, تو آپ کسی مذہب کے بھی نہیں رہیں گے. بالکل صحیح. اور گمشدہ تو ہماری گمشدہ ہے نا, ہماری تھی تو گم ہوئی. ہماری تھی تو گم ہوئی نا, اسلام میں وہ ہے تو گم ہوئی. بالکل ٹھیک. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا عالمہ کا, اس نے ہمیں برباد کر دیا. یہ خواتین کا کام لیڈرشپ نہیں ہے, خواتین کا کام اور ہے اپنا منصب سنبھالیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. یہ تحقیق و تدقیق اور یہ محنت اور مشقت کے کام اور ان سے نتائج نکالنا
یہ نہیں، خواتین کو فالو کرنا چاہیے، جیسے ازواج مطہرات نے نبی کے وسلم کو فالو کیا ہے، صحابیات نے صحابہ کو فالو کیا ہے، تو خواتین کو فالو کرنا چاہیے۔ جہاں خواتین امام بنیں گی وہاں گڑبڑ ہوگی، وہاں پھر وہ اسی طرح کے مسئلے اسی طرح کے مسئلے حل ہوں گے، جس سے لوگ اور پریشان ہوں گے۔ کاشفہ شیخو پورہ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تہمات پہ یقین رکھتے ہیں اور بدشگونی کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ہی اوٹ پٹانگ واقعات پیش آتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محض تہمات یا بدشگونی پہ یقین رکھنے سے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے بیٹے، بات سمجھنے کی ہے، جو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے حادثات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں کوئی بدشگونی نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حادثات تو جو ہونے ہیں من جانب اللہ، ان کے بھی کاروبار میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یا کہیں میری کوئی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرے تو کاروبار چل پڑے گا۔ بھئی ہر ایک بندہ آتا ہے میرے کاروبار کے لیے دعا کرو، لیکن خود یہ نہیں سوچتا کہ میں کاروبار میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا کاروبار کا ایک بنیادی قاعدہ ہے جسے میرے خیال ہے سارے کاروباریوں میں سے شاید کوئی سمجھتا ہو کہ پرافٹ خرید پہ ہوتا ہے، فروخت پہ نہیں ہوتا، یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم سارے کاروباری بیچ کر پرافٹ کمانا چاہتے ہیں، چیز خریدتے وقت آپ اگر مارکیٹ سے سستی لے لیں تو آپ کا پرافٹ ہے، بیچنی آپ کو مارکیٹ ریٹ پہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہم یہ کرتے ہیں، یہ دکان والا 8 آنے کی دے رہا ہے، ہم 12 آنے کی دے کے پرافٹ کماتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ پھر چیز پڑی رہتی ہے، جب وہ پڑی رہتی ہے نقصان ہوتا ہے تو پھر بدشگونی۔ اب اپنا کردار دیکھیں، یہ بدشگونی اور توہمات کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا ایک حقیقی دارالعمل ہے اور ہر عمل کا ایک رد عمل آتا ہے، ہر کام کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ غلط آیا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے غلطی کہاں کی۔ بالکل صحیح۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ سر سے کوا گزر گیا تھا اس نتیجے غلط آیا۔ بھئی آپ صحیح کام کرتے تو کبھی 10 گزر جاتے، نتیجہ صحیح آتا۔ صحیح آنا تھا، بالکل ٹھیک۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح۔ وہ ایک ہم پڑھا کرتے تھے پنجابی کی بک میں، شاید BA کی تھی یا FA کی، کہ وہ بلی گزر جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے بلی یہ دیکھتی ہے کہ یہ گزر جائے تو مجھ پہ بس کوئی نہیں رہا، میں اتنا سفر کر چکا ہوں، مجھ پہ نہیں آئی۔ تو یہ سوچ کے انداز ہے۔ یاور کلیم ہے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے معمولات کی پابندی کے ضمن میں اکثر یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اسلام میں معمولات کی پابندی، رولز اینڈ ریگولیشن اور ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ اسلام ہے ہی اس کا نام، یہ بھی ہماری گم شدہ دولت۔ اسلام نام ہی رسپانسبلٹی کو قبول کرنے کا ہے، احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں تو بندہ ہو گیا، میرا اپنا تو کچھ نہ رہا۔ آئی ایم سرونٹ ٹو آلمائٹی اللہ۔ سرونٹ کا کام کیا ہے؟ جو حکم ملے وہ کر۔ اب وہاں سے حکم آ رہا ہے دیانتدار رہو، شریف رہو، صالح رہو، کردار اچھا ہو، بات اچھے انداز میں کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کی عزت کرو، لین دین میں دیانتدار، یہ سارا اسلام ہے۔ تو اس کی بنیاد تو اسی بندگی پر ہے نا۔ بے شک۔ تو یہ تو بھئی یورپ والوں نے اگر لی تو یہ یاد رکھیں کہ جب اسلام آیا یہ لوگ تہذیب انسانی سے بہت دور تھے۔ جب اسلام دنیا نے قبول کیا تو انہوں نے اسٹڈی کی، ایمان تو نہیں لائے لیکن دنیاوی چیزیں انہوں نے اخذ کی کہ یہ تجارت دیانتداری سے کرتے ہیں اس لیے فائدہ ہوتا ہے، یہ مفتوحین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ اگر انہوں نے لے لیے تو دنیاوی فائدہ تو ان کو بھی ہوگا، چونکہ ہر کام کا نتیجہ دنیا میں مومن و کافر کو ایک جیسا ملتا ہے۔ صحیح۔ کافر بھی ٹھنڈا پانی پیے گا خوش ہوگا، پیاس بجھ جائے گی، مومن پیے گا خوش ہوگا۔ آخرت میں جائیں گے تو کافر نے تو اللہ کا شکر نہیں کیا، سوال ہوگا وہ پانی تو پی لیا، انجوائے تو کر لیا، شکر نہیں کیا۔ صحیح۔ مومن نے شکر کیا، اسے مزید انعام ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو دنیاوی نتائج کردار پہ یکساں مرتب ہوتے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کی عادات کافر اپنا لیں تو مسلمانوں کو جو فائدے ہوتے تھے وہ نہیں ہوں گے، دنیا میں تو ہوں گے، دنیا میں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور ہماری ناکامی کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں ہم نے صرف نام رکھ کے ہم راضی ہو گئے کہ اسلام کا تقاضا تو پورا ہو گیا، ہم آزاد ہیں، جو جی چاہے کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب اس طرح سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اس میں
کامیابی کے لیے آپ کو پھر اپنے دین کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا اور اسی میں اس کے بعد کامیابی ہے نہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ جب پروگرام کا مزہ آنے لگتا ہے تو یہ پروگرام کا وقت جو ہے یہ آڑے آ جاتا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے 0333495502 اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ میسج کے ذریعے SMS کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. لا